اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 102 سے آیت نمبر 105، 102 سے 105۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا۔ پہلی آیت جو صفحے پر ہے اس میں نماز خوف کی ترکیب بتائی جا رہی ہے کہ اگر ایک انسان محاذ پر بھی ہے اور جنگ ہو رہی ہے اور دوران جنگ نماز کا وقت آ جاتا ہے تو نماز کس طریقے سے ادا کی جائے گی، وہ بھی جماعت کے ساتھ۔ اس سے ایک بات تو یہی سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام میں نماز جماعت کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ صرف پوری فوج اسلام کو جماعت کی فضیلت سے بہر اندوز کرنے کے لیے امام جماعت کو اس طریقے کے مطابق کہ جو یہاں بیان ہو رہا ہے ایک پورا طریقہ سکھایا جا رہا ہے جس کے اندر بہرحال زحمت بھی ہے۔ اس ترکیب کے اندر یہ ہے کہ فوج اسلام کے دو حصے ہو جائیں گے، ایک حصہ دشمن کے مقابلے میں جنگ کرتا رہے اور ایک حصہ رسول کے ساتھ نماز میں شریک ہو۔ اس طرح کہ ایک رکعت پیغمبر کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھے، پھر رسول بیٹھے رہیں اور یہ لوگ کھڑے ہو کر اپنی دوسری رکعت بطور خود جلدی جلدی پڑھ کر چلے جائیں۔ کہاں چلے جائیں؟ دشمنوں کے مقابلے میں۔ تو جب یہ دشمن کے مقابلے پر چلے جائیں گے تو اب وہ لوگ آئیں گے جو اب تک دشمن سے مقابلہ کر رہے تھے اور اب رسول کھڑے ہو کر ان کے ساتھ دوسری رکعت پڑھیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ ان لوگوں کی جو پیچھے کھڑے ہیں یہ پہلی رکعت ہوگی، لہذا رسول دونوں سجدوں کے بعد پھر بیٹھ جائیں گے اور یہ لوگ سجدوں کے بعد کھڑے ہو کر اپنی دوسری رکعت جلدی سے پڑھ کر جب سجدوں سے فارغ ہوں تو اب رسول ان کے ساتھ تشہد و سلام پڑھ کر نماز کو تمام کریں گے۔ یہ ایک پوری ترکیب ہے کہ جو یہاں پر بیان کی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کی تاکید کی گئی کہ اپنے اسلحوں سے غافل نہ ہو، اپنا سامان حفاظت جو ہے اس سے غافل نہ ہو، اس لیے کہ بہرحال جو دشمن ہے وہ تو یہ چاہتا ہے کہ ایک دم ٹوٹ پڑے،
جیسے یہ لوگ اپنے اسلحوں سے غافل ہوں اور ان کو شہید کر دیں۔ پھر یہ بھی سمجھایا گیا کہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے تم پر اگر کوئی اذیت اگر ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی بارش ہو رہی ہے جس کی وجہ سے اسلحہ رکھنا پڑے، جیسے کہ اسلحے کو کیری کر کے نماز پڑھنا جو ہے وہ بھی بہت زیادہ زحمت کا باعث ہو سکتا ہے۔ تو اس کے اندر وزڈم جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر کسی اور وجہ سے کوئی اور ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے اس وقت اسلحہ کیری کر کے نماز پڑھنا مشکل ہو رہا ہے تو اسلحہ رکھ دو، لیکن بہرحال اپنی حفاظت کے حوالے سے بہت زیادہ کوشش رہو۔ اور پھر آخری بات یہ کہ اللہ نے کافرین کے لیے توہین آمیز عذاب مقرر کر رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ تو واجب نماز تھی جس کی ترکیب بتائی گئی کہ اس طرح سے واجب نماز کو خوف کی حالت میں بھی جماعت کے ساتھ پڑھا جائے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پھر جب نماز بجا لے آؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ عَلَى جُنُوبِكُمْ، تو اللہ کو یاد کرو، ذکر خدا کرو، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے یا کروٹ لیتے ہوئے، یعنی جیسا امکان ہو۔ نافلہ نماز بھی اس کے اندر شامل ہو سکتی ہے۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور جب تمہیں اطمینان ہو جائے، یعنی یہ جو حکم دیا گیا یہ تو اس صورت میں تھا کہ جب ایک انسان خوف کی حالت میں ہے، لیکن جب اطمینان آ گیا فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو۔ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، یقیناً نماز صاحبان ایمان کے اوپر ایک ایسا فریضہ ہے کہ جو اوقات کے تعین کے ساتھ وقت مقررہ پر ادا کرنے کے لیے پروردگار عالم نے اس کے لیے قانون اور قاعدہ بیان کیا ہے۔ تو اب یہاں پر جو چیزیں بیان ہوئی ہیں ان کی بھی اگر آپ تفصیل دیکھنا چاہیں تو ظاہر ہے کہ وہ فقہ کی کتابوں کے اندر ملے گی جہاں احادیث کی روشنی میں اس کو ایلوبریٹ کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 104، اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور اس جماعت سے مٹ بھیڑ کے لیے نکلنے میں سستی نہ دکھاؤ، یعنی جب وہ موقع آ گیا قتال کا تو تمہاری طرف سے سستی کا کیا مطلب ہے؟ ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون، کہ اگر تمہیں درد ہوتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، زخم لگتا ہے تو تمہارے دشمنوں کو بھی ویسے ہی درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، زخم لگتا ہے جیسے کہ تمہیں تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں ایک فرق بہت نمایاں ہے، وہ ترجون من اللہ ما لا یرجون، کہ تم اللہ سے اس چیز کی امید رکھتے ہو کہ جس کی امید ان کفار اور مشرکین کو نہیں ہے، یعنی تم پروردگار سے ثواب کی امید رکھتے ہو، قربتاً اللہ اس کام کو انجام دے رہے ہو، خدا کی رضایت کی امید رکھتے ہو، اور کفار اور مشرکین اس خوشگوار احساس سے محروم ہیں۔ وکان اللہ علیما حکیما، اللہ یقیناً علیم بھی ہے اور اللہ حکیم بھی ہے۔ اب جو اس صفحے پر آخری آیت ہے اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بلا شبہ ہم نے آپ پر یہ کتاب سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ اتاری ہے، لتحکم بین الناس، تاکہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان، بما اراک اللہ، اس کے مطابق جو اللہ نے آپ کو نمایاں کر کے دکھا دیا، ولا تکن للخائنین خصیما، اور آپ بددیانتوں کے لیے وکالت نہ کریں، آپ ان کے وکیل نہ بنیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس آیت کا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ جو شاہ عبد القادر اپنی کتاب کے اندر موضح القرآن کے اندر لکھتے ہیں، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک انصاری کی زرہ آٹے میں رکھی ہوئی تھی اور وہ گم ہو گئی۔ اب انہوں نے جب صبح کو تلاش کیا تو ایک لائن دیکھی آٹے کے خط کو، انہوں نے دیکھا کہ جس سے پتہ چل رہا تھا کہ جس نے چرائی ہے وہ کہاں گیا ہے۔ وہ ایک شخص کے گھر تک پہنچے، اس کا نام تھا طعمہ ابن عبیر۔ وہاں انہوں نے چیک کیا لیکن وہاں پر زرہ نہیں تھی، دیکھا کہ وہ لائن مزید آگے جا رہی ہے اور وہ ایک یہودی کے گھر تک جا رہی تھی جس کا نام زید تھا۔ اس یہودی کے پاس جب وہ پہنچے اور زرہ بھی مل گئی تو یہودی نے اپنی صفائی دی کہ مجھ کو یہ طعمہ نے سپرد کی ہے۔ طعمہ سے پوچھا گیا تو اس نے کہا میں بری ہوں، چور وہی ہے۔ اور طعمہ کی قوم والوں نے آپس میں مشورہ کر کے کہا کہ ہم حضرت کے پاس یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سب مل کر ایک جھوٹی گواہی دیں گے کہ طعمہ بری ہے، تو پیغمبر ہماری حمایت کریں گے اور یہودی جو ہے وہ چور ٹھہرے گا۔ صبح کو انہوں نے یہی کیا اور پیغمبر اکرم پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اور پیغمبر اکرم کو انفارم کر دیا کہ بھئی چور یہی طعمہ ہے۔ اب اس کے بارے میں حضرت علامہ سید علی نقی صاحب کا تبصرہ بہت امپورٹنٹ ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آیت کے قرآن کے مضمون اور صورت واقعہ سے صاف ظاہر ہے کہ یہ طعمہ یا ابو طعمہ اور اس کی قوم والے سب مسلم جماعت کے افراد تھے جو ایک یہودی کو پھانسنا چاہتے تھے، اور اس مسلم کے لفظ سے بھی بات شاید پوری طرح ظاہر نہ ہو
تو ظاہر ہے کہ یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ دور رسول کے مسلم تھے، یعنی سب کے سب صحابہ کرام تھے اور اس معزز جماعت میں شامل تھے۔ تو اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اور بہت واضح طور پر دیکھ رہے ہیں کہ چوری بھی ہوئی اور ایک بے گناہ کو پھنسانے کی کوشش بھی کی گئی، اور یہ پہلو خاص طور پر قابل ملاحظہ ہے کہ وہ بے گناہ غیر مسلم تھا، اور یہ صحابہ اپنے خیال میں شاید وقار اسلامی کا تحفظ کر رہے تھے کہ آئی گئی سب ایک نامسلم اور وہ بھی یہودی پر جائے، جو بنص قرآن خدا اور رسول کے سب سے بڑے دشمن بھی ہیں بطور قوم اگر آپ دیکھیں تو، مگر یہ خالق کریم اور شارع اسلام کی طرف سے حقوق انسانی اور عدل و مساوات کے ہمگیر مفاد کا تحفظ تھا کہ باوجود یہ کہ ظاہری قرائن یہودی کو مجرم قرار دے رہے تھے اور مسلمان اور معزز صحابی صاف بچ رہے تھے، مگر خالق نے اس موقع پر اپنے خاص ذریعے سے رسول کو صورتحال پر مطلع کیا اور غیر مسلم کو صاف طور پر بری کر دیا۔ اب ظاہر کی سوچنے کی بات ہے کہ اگر خالق کو صحابہ کے حوالے سے اسی طرح سے زبان بند کروانا مقصود ہوتا تو ان کے بارے میں حسن ظن کے پردے کو چاک کرنے کی ایک ایسے موقع پر کیوں ضرورت محسوس کرتا؟ پھر اگر ایسے مخفی کردار کو ان کے نمایاں کرنا خالق نے ضروری سمجھا تو جو صفحہ تاریخ پر نمایاں نقوش کردار کے ثبت ہیں ان کے تذکرے کو وہ کیوں پسند نہ فرمائے گا اور ان سے چشم پوشی کیوں ضروری قرار دے گا؟ سیدھی سی بات یہ کہ اگر مرتبہ اور مقام بڑا ہوگا تو غلطی کا بھی ویٹیج اسی اعتبار سے بڑا ہو جائے گا۔ یہاں پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو انفارم کیا گیا اس کے نتیجے میں ہمارا نظریہ بالکل واضح ہے کہ پیغمبر اکرم نے ہدایت خدا کے بموجب بالکل بھی ایسے کسی شخص کی نہ وکالت کی اور نہ ہی اس کا ساتھ دیا، بلکہ اس بے گناہ یہودی کا ساتھ دیا اور صرف یہودی ہونے کی وجہ سے اسے پھانسنا یا اسے سزا دینا پسند نہیں کیا۔ یہ وہ اعلیٰ ترین مرقع ہیں کہ جن کو پیش کرنا چاہیے دنیا کے سامنے اور بتانا چاہیے کہ اسلام اس پالیسی کا حامل ہے۔ صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے، صرف کسی معزز جماعت میں شامل ہونے کی وجہ سے گناہوں سے بری ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں مل جاتا، بلکہ گناہ کا ویٹیج بڑھ جاتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔